بوسویلا نظر پھرتے اور خوبصورت نعرہ ہے محبت اہل بیت کا۔ ایسا کون سا بدبخت مسلمان ہے جسے اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو؟ تو محبت اہل بیت کا جھنجھنا دے کر کہ یہ اہل بیت ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ پر خارجیت ناصبیت کے فتوے لگاتے ہیں اور بغض اہل بیت کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، ان بدبختوں کو میں بتا دوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مولائے کائنات کے ذکر سے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ علی کا ذکر جتنا چاہے کرو، مبالغے کے ساتھ کرو، رات و دن کرو، روز و شب کرو، ہر لحظہ ہر آن کرو۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ذکر علی کے آڑ میں صحابہ پر حملہ کرنا، صحابہ میں نقص نکالنا، صحابہ میں کمیاں ڈھونڈنا، صحابہ کی ذات کو نشانہ ہدف بنانا، یہ رافضیت ہے، یہ رافضیت ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سمجھیے تو صحیح، محبت اہل بیت سے آپ کو روکا کس نے ہے؟ لیکن جو محبت اہل بیت کا جھنجھنا آپ کو تھما کر صحابہ کا باغی بنا رہے ہیں، یہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب و مسلک ہے وہ معتدل ہے، اعتدال والا ہے۔ اس پہ رہتے ہوئے آپ کو دامن صحابہ وہ دامن اہل بیت دونوں لے کر چلنا ہے۔ اہل سنت و جماعت پہ چلنا گویا تیز دھار تلوار پر چلنا ہے، اگر زیادہ اونچ نیچ کرے گا تو کٹ کر ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بالکل اعتدال کے ساتھ رہنا، صحابہ وہ اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ۔ اب ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے ایک فرقہ جس نے اپنا نام مولائیت رکھا ہوا ہے، اس میں چند پیر صاحبان شامل ہو گئے، چند چرب زبان مقررین جو مدرسے میں جنہیں پڑھنا نصیب نہیں ہوا، یا آپ دیکھتے ہیں یو پی بہار بنگال جھارکھنڈ میں اگر بچہ اچھی آواز رکھتا ہے اور اسٹیج کی دنیا پر آ گیا تو پھر اس کی تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ایسے لوگ یا تو نعتخواں بن جاتے ہیں یا چرب زبان مقرر بن جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگ آ کر حضرات صحابہ کے حوالے سے قوم کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ صحابہ پر بھونکنے والے کون ہیں؟ وہ 3-4 فٹ کے پلے 12 سال 15 سال کے جن کا ٹیٹوا دبا دو تو جگہ پہ مر جائیں گے، ایسے پلے حضرات صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں، ان جلیل القدر ہستیوں کے فیصلے کر رہے ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو جنت نشین ہو چکے ہیں۔ رات میں جب 12-1 بج جائیں تو یہ رکامے بچے روڈوں پر کھڑے ہو کر کہیں چوک پر، چوراہے پر، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر، وہاں پر شیعہ ذاکرین نوحہ خاں اور خاص طور سے ایران کی ریاض پر راج ٹپکانے والے وہ حرام خور شبیر برکاتی جیسے لوگ جو اہل سنت و جماعت میں جو اہل سنت، میں اسے کیا چیلنج مناظرہ دوں؟ ارے یار میں نے تو ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے جن کو دعوی علمیت تھا۔ آج 1.5 ماہ سے پیر صاحب سامنے نہیں آ رہے، ایک چلغوزے کو آگے کر دیا، اوکھلی میں سر ڈال دیا، بیٹا تو کوٹتا رہے تو پیٹتا رہے۔ خدا کی قسم ہم بریلوی ہیں، دلائل کے میدان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑنا، مائی کھلانا اور شیعہ ذاکری، شیعہ مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، تو شیعوں کے یہاں جو جتنا بڑا قذاب ہے، تقیہ باز ہے، وہ اتنا بڑا کامیاب مقرر ہے۔ اس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے شیعوں کو خوش کرنا شروع کیا۔ کیا اوقات ہے شبیر برکاتی کی؟ میں اللہ کے شبیر وارثی لا وارثی اس حرام الدہر خبیث کی کیا اوقات ہے کہ جو ہمارے سامنے 2 منٹ بیٹھ سکے؟ خدا کی قسم تو شیعوں کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو میں اہل سنت کا فیس ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، اور شیعہ اسے بطور سند ہمارے پاس پیش کرتے ہیں۔ اب رافضیوں اس کی حیثیت ہمارے یہاں استنجا کے ڈھیلے سے بھی کم ہے، تم ہمارے پاس اسے کیا پیش کر رہے ہو؟
تم اسے ہمارے پاس کیا پیش کر رہے ہو؟ یا پھر وہ امروہہ کا ایک جو وہ 2 فٹ کا 2 منزلہ ٹوپی لگا کر آیا تھا کہ میں نے 150 مناظرے کیا ماشاءاللہ، لیکن جب سامنا ہو گیا تو بھگت بگلے کی ساری خلئی کھل گئی کہ صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، اردو کا ڈپلومہ لے کر ان سے مقابلہ کرنے آیا جن کی عمریں قال اللہ قال رسول پڑھانے میں مدرسے میں گزر گئی، اور وہ منہ کی کھا کر گیا، وہ ذلیل ہوا کہ اس کے بعد بھی اتنا بڑا ذلیل ہے کہ یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ یار کیسے کیسے ذلیل و خوار لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اتنی ذلت کے بعد تو آدمی گھر سے نکلنا چھوڑ دے، لیکن واقعی ذلت بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا ذلیل ہے کہ بے شرم یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسے چند مقررین اور ایسے چند پیر صاحبان، وہ پیر صاحبان اگر آپ اوپر کو جائیں 200-300 سال پہلے تو ان کے بزرگوں کے جو ارشادات ہیں صحابہ کے بارے میں کتابی شکل میں، خدا کی قسم اسے پڑھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ انہوں نے بزرگوں کے معمولات کو تو لے لیا، عرس کو لے لیا، مراقبے کو لے لیا، ذکر و اذکار کے طریقے کو لے لیا، بیت و ارشاد کے طریقے کو لیا، لیکن بزرگوں کے عقیدوں کو نہیں لیا۔ ورنہ اگر آپ خانقاہ اشرفیہ جائیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیری کی لطائف اشرفیہ پڑھیں تو اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والا صحابیوں کے بدترین فرقہ لعنتی فرقہ ہے۔ آج اگر اس خانقاہ سے کوئی حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرے سمجھئے وہ اشرفیت کی ترجمانی کر رہا ہے، بلکہ اس کا اشرفیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی ماررہ مطہرہ میں ایک چوزہ ایسا نکل جائے کہ جو مولائے کائنات کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے اور یہ کہے کہ ابو بکر و عمر تو صرف خلافت میں افضل ہے ورنہ مرتبے میں اور ولایت میں حضرت علی افضل ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو امیر شام کہہ کر خطاب کرے، تو اس چوزے کو مت دیکھنا، اس کے باپ اور دادا کو دیکھنا کہ ان کی تعلیمات حضرات صحابہ کے حوالے سے کیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کان کھول کر سن لیجئے، آج جو یہ فضا بنی ہوئی ہے صحابہ کے تعلق سے، ہر کس و ناکس جسے موسم گرما و سرما میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہ آتا ہو، وہ بھی کہتا ہے فلانی تاریخ میں آیا ہے کہ امیر معاویہ نے یہ کام کیا ہے۔ دور بنو امیہ کے اندر حضرات صحابہ کو، حضرات اہل بیت پاک کو تکلیف پہنچائی گئی، ان پہ تبرہ کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی ممبروں سے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں جن کے سامنے اگر اصل کتاب رکھ دی جائے تو کتاب دیکھ کر ان کی عقل کام نہ کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، آج کل فیمس ہونے کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس میں سے ایک یوٹیوب بھی۔ کمرہ 10x10 ہے، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہے، کام تھا گٹر صاف کرنا، نالی صاف کرنا، پائپ لائن صاف کرنا، لیکن اس میں ان کی دکانداری چل نہیں رہی تھی تو یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کر تاریخ کے حوالے سے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ مرزا پلمبر اب ان کے بھی ماننے والے ہو گئے۔ اب ایسے ہی لوگ ہوں گے، جب ڈپلومہ ہولڈر مناظر بن سکتا ہے، پلمبر محقق بن سکتا ہے، جب چوڑا چمار دین پر تحقیق کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیش کہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بولنا آ گیا، محقق بن کر حضرات صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان بچہ کہہ رہا دیکھو امیر معاویہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، ابو بکر نے خلافت چھین کر ظلم کیا، عمر نے
छीन कर जुल्म किया। गरज के ये बच्चे जिनका काम ये था कि इस मुआमले में न पड़ते, कफ्फे लिसान करते, जबान को रोकते, मुशाजराते सहाबा के सामने, लेकिन आजकल के पीरों ने, खतीबों ने, मुहक्किकों ने और डिप्लोमा होल्डरों ने लोगों को इतना जरी कर दिया कि ये लौंडे जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता है, मस्जिद में जाना नसीब नहीं है, मस्जिद में इमाम साहब कौन है, कितने साल से है, मस्जिद के अंदर का कलर क्या है, मस्जिद का सदर सेक्रेटरी कौन है नहीं मालूम, जुमा में या ईद से ईद आएंगे, ये लोग हजरात सहाबा के फैसले करें। क्या ये अलामात क़यामत में से नहीं है कि टुच्चे लोग तारीख पढ़कर सहाबा का फैसला कर रहे हैं? कान खोल कर सुन लो, अगर कोई कहे कि फलानी तारीख में ये बात आई है, सारी तारीखें, सारी खानकाहें, सारे पीराने किराम और सारे मुफक्किरीन और सारे मुहक्किकीन और 1400 साल का वो लिटरेचर जिसमें सहाबा को गालियां बकी गई हो, जो ईरान की फैक्ट्री में अब्दुल्ला इब्ने सबा की हरामी औलादों ने बनाया हो, वो सब उठाकर दरिया बुर्द कर दो, पानी में डाल दो, इसलिए कि कुरान ने कहा है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह से राजी है, वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नस्से कुरानी के मुकाबले में तारीख की क्या हैसियत? अकीदा तारीख से बनता है या कुरान और हदीस से बनता है? अकीदा हदीस और कुरान से बनता है, तारीख से नहीं बनता है। मैंने मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को मुबारकबाद दी। बैंगलोर के मुनाजरे में दूसरे दिन देख रहा हूं मेरे लेटर पर मजमून बदला हुआ और उनकी बुराई उसके अंदर मौजूद। मैं सोच रहा हूं या अल्लाह, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जब 1 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल जाती है, सैटेलाइट है, कैमरे हैं, गूगल है, इंटरनेट है और तरह तरह के गैजेट्स है, तरह तरह के आलात है, जब आज इतना झूठ बोला जाता है तो उस दौर में क्या तारीख के नाम पर झूठ नहीं बोला गया? बहुत झूठ बोला गया। तुम तारीख पढ़कर फैसले करोगे तो जैसे मुनाजरे बैंगलोर से पता चला कि जब भी किसी मुनाजिर को बुलाओ तो पहले सनद देख लो, अब एक मिजाज और बना लो कि जब भी किसी मुकर्रिर को बुलाओ उसकी सनद भी देख लो, वरना जिनको कौम ने पार्लियामेंट में भेजा था मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, वहां तो नाकाम साबित हुए। ये पार्टी से वो पार्टी करते रहे, जब वहां काम नहीं चला आ गए कुर्सी खिताबत पर और कह रहे मामूगिरी नहीं चलेगी। ओ उबैदुल्लाह, तू उबैदुल्लाह नहीं अदुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है। हजरत अमीर मुआविया को मामू किसी मौलवी ने नहीं कहा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा है। तुम्हारा जो काम है वो करो नेताजी, नेतागिरी नहीं चलेगी, मामूगिरी चलेगी। इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो सहाबी है कि नबी ने जिनके लिए कुरान फहमी की दुआ फरमाई और सरकार की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। बताओ, जिनके लिए नबी ने दुआ फरमाई वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह की है, उसमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सय्यदतुना हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा मोमिनों की माँ है और आपके भाई हजरत अमीर मुआविया मोमिनों के मामू हैं। सहाबी तो कहे कि ये उम्मत के मामू। मैं लगाऊंगा, ये मेरा ही नारा, याद है ना? इस नारे का बानी ही मैं हूं।
عزیزان محترم، اب دیکھیے ایسے لوگ تو جن کا کام تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا، اب یہ لوگ کرسی خطابت پر امت کو جو ہے تاریخ کے اوراق میں الجھا کر عقیدہ دے رہے ہیں۔ نا عقیدہ جو بنے گا وہ قرآن و حدیث سے بنے گا، تاریخ سے عقیدہ نہیں بن سکتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو نبی بنانے کے لیے، نبیوں کا امام بنانے کے لیے، اول و آخر بنانے کے لیے، افضل بنانے کے لیے، نبی الانبیاء بنانے کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے چنا، تو نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ نبی کے ساتھی آپ کا نہیں تھا، بلکہ یہ انتخاب حق تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کو چنا، اور جب چنا تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے پہلے ان کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کے قلوب معیار تقوی پہ کھرے اترے، تو دنیا میں جیسے یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے، ایک ہاف صدی سے زیادہ کا وقت اس کو ہو گئے، اور دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، جب وہاں امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں اور ایک ڈگری دی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کھرے اتر گئے تو اللہ نے صحابہ کو نمبر کتنے دیے؟ کتنے نمبر دیے اللہ نے؟ پورے 100 نمبر۔ وَالصَّابِرُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وَالَّذِينَ اس کے بعد تابعین بھی، اللہ فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور ان سے سب سے راضی ہے۔ تابعی صحابیت کے بعد کا مقام ہے، صحابیت کے بعد کی منزل ہے تابعیت، تو گویا تابعین سے بھی اللہ راضی ہے۔ جب تابعین سے راضی ہے تو کوئی صحابی اللہ کی پسندیدگی سے باہر ہو سکتا ہے؟ یعنی تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، جو پہلے دن رخ والضحیٰ کو دیکھ کر صحابی بنا، اور جو آخری مرتبہ صحابی بنا، چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو۔ ادنا درجے کا صحابی کا مطلب کیا؟ ایک شخص نے 99 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور انتقال کر گیا، خدا کی قسم وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی ہے۔ اب اس ادنا درجے کے صحابی کے برابر بڑے سے بڑا غوث، قطب، ولی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو مقام اس نے پایا ہے، ایک لمحے کے لیے سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور صحابی بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ صحابہ کی جو پوری جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے جنت کا۔ دیکھو نمبر 100 دیے اور ڈگری کیا دیا؟ جنتی۔ ڈگری کیا دیا؟ امتحان لیا صحابہ کا، جب امتحان میں سکسیس ہو گئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یعنی اللہ نے 100 نمبر دیے، اور اس کے بعد جنتی ہونے کی ڈگری عطا فرمائی۔ اب نبی کا فرمان سنیے، آج جو شیعوں کا جھٹن کھا کے یا ان کے ذاکرین نوحہ خان، مرثیہ خان کو موبائل میں سن کر، اسی لیے میں نے کلکتہ میں پہلے بھی ہر بیان میں کہا یہ تنتنا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ آپ کی دنیاوی
امتوں کے لیے ہیں، علماء جگہ جگہ موجود ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، آپ ان سے آ کر سیکھیے۔ لیکن جو تن آسان لوگ وہ گھر پہ بیٹھ کر ہی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے ہی لوگ مناظر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب تو کچھ بچے لے کر آئے، بولے حضرت یہ مرزا انجینئر کا بہت بڑا فالوور ہے، بہت ناک میں دم کر رکھا، اتنا بتاتا ہے کتابوں کا نام جو ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو بولے آپ ان کا کچھ علاج کیجئے، ہم کو معلوم ہے قصر ابو حنیفہ میں ایسے اڑیل اور سڑیل ٹائپ کے لوگوں کا مفت دماغی علاج ہوتا ہے، یہاں سے گوبر نکال کر بھیجا ڈالا جاتا ہے، تو آپ ہی علاج کیجئے۔ تو میں نے دیکھا محقق صاحب کو بالکل ٹائٹ کپڑوں کے اندر ان کا وجود نامسعود کسی طرح بھر دیا گیا تھا، اور ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا تھا، کیا تن کپڑوں نے ایسا ہے حال، جو بیٹھے تو اٹھنا پھر ہے محال، جو بیٹھے تو ناک کٹ جائے گی کہ ننھی سی پتلون پھٹ جائے گی، کرو دوستو مل کے رب سے دعا، کریمہ ببخشائے برحال۔ تو محقق صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھیے جو بات کیجئے گا کتاب اللہ سے اور حدیث رسول اللہ سے کیجئے گا۔ اب رسول اللہ ہی بولے تھے کہ رسول اللہ زبر بولے تھے کہ تیز بولے تھے، مجھے بھی یاد نہیں، زبر ہے کہ پیش ہے؟ بتاؤ اتنے بڑے مولائی ان کو پتہ ہی نہیں علی پہ کیا ہے، اور مولائی۔ تو بہرحال محقق صاحب بیٹھے، تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ بولے امیر معاویہ کے بارے میں مجھے ڈسکس کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے ڈسکس کرو۔ تو بولے سب سے پہلے مجھے C3 کا چارجر دو، میری بیٹری لو ہو رہی، یعنی ان کا جو کچھ مبلغ علم تھا وہ سب کچھ موبائل کے اندر، موبائل کے مناظر تھے۔ دے دیا ہم نے C3 کا چارجر۔ تو بولے وائی فائی ہے آپ کے ہاں؟ میں نے کہا وائی فائی بھی ہمارا ہی لیجئے گا۔ بولے جی ہاں، ڈاٹا ختم ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا لو لگاؤ۔ اب وائی فائی جب لگائے تو سنی لائن لکھا تھا، بہت جلدی میں پڑھ لیے۔ بولے یہ کیا نام رکھ دیا آپ نے سنی لیونی؟ ارے میں نے کہا گدھو الذی خردماغ بیدال کے بدم جغت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، وہ سنی لیونی نہیں سنی لائن ہے، وہ سنی لائن ہے۔ اب بتاؤ ایسے ہی پڑھوں گے؟ تو سنی لائن ہے، میں نے کہا تم کو پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال کلک کیا۔ اب اس کے بعد میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرنا میں سمجھ گیا۔ میں اندر سے اٹھا لایا ایک بغیر زیر زبر والی عربی والی کتاب، اب لا کر ان کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ تو جیسے مناظرے بنگلور میں ناری صاحب کو ڈر لگ رہا تھا غیر محرم کتاب دیکھ کر، بار بار کہتے فریقین کی اجازت کے بغیر نہ لایا، ویسے یہ دیکھ لیے اس پہ تو زیر زبر کچھ بھی نہیں، میں پڑھوں گا کیسے؟ ان کو اپنی موت نظر آئی۔ یہ جتنے بقرات بنتے ہیں نا ان کو ہمارے سامنے لاؤ، ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دوں گا۔ میں سب جانتا ہوں ان کی روایتیں کتنی صحیح ہے اور یہ کتنا گڑھو لوگ ہیں، کتنا گڑھتے ہیں یہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ، بنا چلا پتا کرے بٹھائیے نا، بیٹھ جائیے۔ او باؤنسر صاحب آپ آئیے ادھر بیٹھ گئے سکون سے۔ بہرحال اب جب میں نے غیر معرب کتاب رکھی تو ان کو اپنی موت نظر آئی، کیونکہ وہ جس کے شاگرد تھے ان کا رشتہ تلمذ جس سے ملتا تھا مرزا پلمبر صاحب، وہ خود ہی بیچارہ وہ غیر معرب عربی پڑھ نہیں سکتا، وہ تو اعراب لگی ہوئی بھی درست نہیں پڑھ سکتا، غیر معرب تو چھوڑیے اعراب لگی بھی درست نہیں پڑھ سکتا۔ وہ صرف دھونس جمانے کے لیے کتاب رکھتا ہے سامنے، خالی حدیث کا نمبر سے ہی بولے گا، باقی گھسیڑے گا پورا اپنا من کا، وہ ہوتا اندر نہیں، لیکن وہاں تک جائے کون، اس کا سامنا کرے کون، اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ جب سارے اندھ بھکت ہی ہے تو ان میں کہاں اتنی ہمت ہے کہ اٹھ کر چیک کر لیں جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال یہ صاحب بولے ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پھر کبھی آپ سے میں مناظرہ کروں گا، ایک کام کیجئے آپ مجھے ڈیٹ دیجئے۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈیٹ دیتا ہوں. تو میں نے لکھا 1 اکتوبر. اب 1 بھی کھڑا اور اکتوبر کا الف بھی کھڑا. تو اب ان کو دیا میں نے. تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا مولانا 11 کبوتر. بولے 11 کبوتر اور 12 مرغا کچھ نہیں, مناظرہ ہوگا مناظرہ. ابے میں نے کہا گدہ الذی, وہ میں نے 1 اکتوبر لکھا ہے 11 کبوتر نہیں لکھا.